کیا سعودی عرب شدید معاشی مسائل کا شکار ہے؟ ارامکو کیا ہے اور کیا بڑی غلطی کر بیٹھی؟ سعودی عرب اتنا مہنگا تیل کیوں بیچتا ہے؟ سعودی عرب کی تیل مارکیٹ کون سے ممالک کیپچر کر رہے ہیں؟ کیا اوپیک اپنی موت خود ہی مر رہا ہے؟ سعودی عرب کو خلیجی خطے میں کون سے جیو پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا ہے؟ متحدہ عرب امارات امریکہ اور ایران کے ساتھ نئے تعلقات کیسے ہوں گے؟ وہ کون سے دو نقشے ہیں جو سعودی عرب کے لیے باعث سے تشویش ہو سکتے ہیں؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹیکل بساط اس وقت ایک ایسے تاریخی موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایران اور امریکہ کے مابین طویل عرصے سے جاری کشمکش اور پراکسی جنگوں نے پورے خلیج کا نقشہ اور توازن بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف جہاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالادستی کی مارکہ آرائی جاری ہے، وہیں اس جیو پولیٹیکل طوفان کا سب سے گہرا اور براہ راست اثر سعودی عرب پر پڑ رہا ہے۔ ریاض اس وقت بیک وقت دو محاذوں پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلا معاشی محاذ، جہاں اس کی معیشت کی شہرگ یعنی ارامکو ایک سست مگر گہرے بحران سے گزر رہی ہے، اور دوسرا جیو پولیٹیکل محاذ، جہاں اس کے اپنے خلیجی اتحادی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دہائیوں پرانی دفاعی پارٹنرشپ کمزور ہو رہی ہے۔ جنگ کے بعد ایران خطے کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ یہ تمام پیچیدہ مسائل سعودی عرب کو ایک ساتھ نیگوشیٹ کرنے ہیں۔ یہ سارے چیلنجز کیا ہیں؟ اس کے علاوہ چند نقشے انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں جن میں سعودی عرب کو 5 حصوں میں بٹا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ان نقشوں پر میں کل بات کروں گا، اور آج سعودی عرب کو درپیش معاشی، جیو پولیٹیکل، سیکیورٹی اور معاشرتی مسائل پر بات ہوگی۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سعودی عرب کو درپیش حالیہ معاشی چیلنجز اور خسارے کی اصل وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مملکت کی بنیادی معاشی ماڈل، اس کے ذرائع آمدن اور جی ڈی پی کے ڈھانچے کا گہرائی سے جائزہ لینا ہوگا۔ سعودی عرب کا معاشی ماڈل اور موجودہ بجٹ خسارہ، اس پر نظر ڈالیں حضور، تو تاریخی طور پر سعودی عرب کا معاشی ماڈل مکمل طور پر ایک رینٹیئر اسٹیٹ کا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنی بقا اور عوامی اخراجات کے لیے اندرونی ٹیکسوں کی بجائے قدرتی وسائل میں سے کسی ایک کی برآمد سے حاصل ہونے والی آمدن پر تکیہ کرتی ہے۔ شاہی بجٹ کی بنیاد اسی ماڈل پر کھڑی ہے۔ سعودی عرب کی کل سالانہ جو سرکاری آمدن ہے، ٹوٹل ریونیو ہے، اس کا تقریباً 54 سے 60% حصہ اب بھی براہ راست تیل کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ ویژن 2030 کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکسوں کے ذریعے جو نان آئل ریونیو ہے اس کو بڑھا کر بجٹ کا تقریباً 40 سے 46% تک پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ملکی معیشت کا پہیہ اب بھی خام تیل کی عالمی قیمتوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ میں سے کچھ حضرات نے یہ بھی بات کی تھی کہ جناب یہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر مکہ مدینہ ہے، وہاں پر حج عمرہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے بھی کچھ سٹیٹس میں نے لیے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات سعودی عرب کی معیشت کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ سال 2025 اور 26 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سالانہ تقریباً 19.5 ملین سے زیادہ بین الاقوامی اور مقامی زائرین حج اور عمرہ یہ اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس شعبے سے مملکت کو سالانہ تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر کی براہ راست آمدن ہوتی ہے۔ اگرچہ ویژن 2030 کا ہدف اس آمدن کو 30 ارب ڈالر تک سالانہ پہنچانا ہے، لیکن اس وقت یہ خطیر رقم بھی تیل کی آمدن میں ہونے والی کمی کا خلا پر کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر معاشی شعبے ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ ہے، اس میں پیٹرو کیمیکلز ہیں، کنسٹرکشن ہے، تعمیرات، ریٹیل، خرید و فروخت ہے، یہ ملکی معیشت کے دیگر بڑے شعبے ہیں۔ تاہم یہ شعبے بھی بالواسطہ طور پر سرکاری فنڈنگ اور تیل کے پیسوں پر ہی سانس لیتے ہیں۔ سعودی وزارت خزانہ کے حالیہ مئی 2026 کے بجٹ، اس کے اعداد و شمار کے مطابق پہلی سہ ماہی میں فرسٹ کوارٹر میں ملکی تاریخ کا ریکارڈ 125.7 ارب ریال، تقریباً 33.5 ارب ڈالر کا بجٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سالانہ بنیاد پر یہ ہولناک خسارہ 44 ارب ڈالر سے اوپر جانے کا خدشہ ہے۔
یہ بحران ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں، اوپر جا رہی ہیں، جس کی اصل وجہ ارامکو کی جانب سے تیل کی قیمتوں کو مینج کرنے کی ناکام حکمت عملی ہے۔ اچھا حضور، اس ذرا دیکھ لیتے ہیں سعودی تیل کا شعبہ اور اس کی بڑی کمپنیوں پہ اگر نظر ڈالیں تو سعودی عرب کے ہائیڈرو کاربن سیکٹر پر مکمل طور پر ریاست کی اجارہ داری ہے۔ اگرچہ کچھ بین الاقوامی کمپنیاں جیسے شیورون امریکی کمپنی ہے جو سعودی کویت نیوٹرل زون میں کام کرتی ہے، ٹوٹل انرجیز ہے جو فرانسیسی کمپنی ہے جو ریفائننگ اور پیٹروکیمیکلز میں شراکت دار ہے، اور سائنوپیک یہ چینی کمپنی ہے، یہاں مشترکہ منصوبوں جوائنٹ وینچرز میں کام کرتی ہیں۔ لیکن سعودی عرب کی معیشت کی واحد مالک اور شہرک صرف ایک ہی کمپنی ہے، سعودی ارامکو۔ سعودی ارامکو کیا ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیا ہے۔ سعودی ارامکو کی تاریخ 1933 میں شروع ہوئی جب سعودی عرب نے امریکی کمپنی سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا سوکال کو تیل کی تلاش کا ٹھیکہ دیا۔ بعد میں اس شراکت داری کو عربین امریکن آئل کمپنی ارامکو کا نام دے دیا گیا۔ 1970 اور 80 کی دہائیوں کے درمیان سعودی حکومت نے تدریجی طور پر امریکی حصص خرید کر اس کمپنی کو مکمل طور پر نیشنلائز کر کے اس کا نام سعودی ارامکو رکھ دیا۔ آج سعودی ارامکو دنیا کی سب سے بڑی خام تیل پیدا کرنے والی کمپنی ہے۔ یہ روزانہ 9 سے 10 ملین بیرل 90 لاکھ سے 1 کروڑ بیرل تیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دنیا کے کل ثابت شدہ تیل کے ذخائر کا تقریباً 8واں حصہ ارامکو کے کنٹرول میں ہے، اور یہ منافع کے اعتبار سے دنیا کی مہنگی ترین کمپنیوں کی فہرست میں ایپل اور مائکروسافٹ کے برابر کھڑی ہے۔ لیکن یہی ارامکو اس وقت ایک سست اور گہرے بحران کا شکار ہے، اور یہ بحران قیمتوں کا بڑھتا ہوا فرق ہے، پرائس گیپ ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سعودی ارامکو کے تیل نکالنے کی لاگت جو ہے، لفٹنگ کاسٹ دنیا میں سب سے کم ہے، یعنی صرف $3 فی بیرل میں وہ تیل کا ایک بیرل زمین سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اس کے باوجود مئی 2026 کے جیو پولیٹیکل حالات اور مارکیٹ ڈیٹا کے مطابق عالمی مارکیٹ میں برنٹ کروڈ کی تقریباً $101 فی بیرل کی بیس پرائس کے مقابلے میں سعودی عرب کا تیل دنیا کا مہنگا ترین آپشن بن چکا ہے۔ وہ کیسے؟ دراصل سعودی عرب نے اپنے تیل پر اتنا بھاری پریمیم عائد کیا ہے کہ اس کا فلیگ شپ عرب لائٹ خام تیل وہ برنٹ سے ریکارڈ $17 مہنگا ہو کر $118 فی بیرل کی حتمی پرائس پر ڈیلیورڈ پرائس پر پہنچ گیا ہے۔ تو حضور یہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت تو ہمیں پتا ہے کہ $101 فی بیرل ہے۔ ارامکو کا جو عرب لائٹ ہے سعودی عرب کا، یہ $17 کا پریمیم لیتا ہے اور $118 فی بیرل بیچتا ہے۔ اسی طرح ایسپو بلینڈ ہے جو روس بیچتا ہے، اس میں $5 سے $8 ایڈ کر کے تو وہ تقریباً $108 $107-8 کے بیچ میں وہ بیچتا ہے۔ اسی طرح مربان ہے جو کہ متحدہ عرب امارات بیچتا ہے، اور یہ ایشیا کو زیادہ تر بیچ رہا ہے، یہ $3 اوپر لیتا ہے اور $2 سے $3 اور $103 فی بیرل تک بیچتا ہے۔ اس کے بعد بوزیوس پی سالٹ ہے جو برازیل کا تیل ہے، اور یہ $101 کی جو برنٹ کروڈ کی پرائس ہے اسی کے اوپر بیچتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریمیم نہیں لیتا۔ اس کے بعد WTI مڈ لینڈ ہے امریکہ کا، یہ اس میں $4 کی چھوٹ دے کر تقریباً $98 فی بیرل تک اس کو بیچتے ہیں۔ اور اس کے بعد اورلز ہے روس کا، یہ برانڈ ہے، اور یہ بھارت کو $11 سے $12 کم پرائس پر تقریباً $89 فی بیرل کے اوپر تیل بیچ رہے ہیں۔ دیکھیے، ریفائنریز کا یہ حساب سمجھنا نا بہت آسان ہے۔ جب ایشیا کی بڑی ریفائنریز کو سعودی عرب سے $118 کا مہنگا تیل ملے گا تو وہ یقینی طور پر دوسرے سستے آپشنز کی طرف دیکھیں گے۔ مارکیٹ میں متبادل موجود ہیں۔ چین نے روس کا ایسپو بلینڈ صرف $108 میں خریدنا شروع کر دیا۔ برازیل کا بوزیوس بالکل فلیٹ $101 پر مل رہا تھا، جبکہ امریکہ کا WTI مڈ لینڈ وہ تو برنٹ بیس پرائس سے بھی سستا، یعنی صرف $98 فی بیرل پر ایشیا میں پہنچ رہا تھا۔ اس پورے کھیل میں سب سے بڑا دھچکا بھارت کی طرف سے لگا۔ بھارت نے سعودی عرب کو سائٹ پر کر کے روس کا اورلز کروڈ خریدنا شروع کر دیا، جو برنٹ سے $11 سے $12 کی بڑی چھوٹ کے ساتھ محض $89 فی بیرل پر ڈیلیور ہو رہا تھا۔ اب آپ خود سوچئے، سعودی تیل $118 کا اور روسی تیل صرف $89 کا۔ سعودی عرب کے عرب لائٹ اور روس کے یورالز کی قیمت میں $29 فی بیرل کا ایک بہت بڑا فرق آ چکا تھا۔ جب آپ اس کا حساب لگاتے ہیں تو 1 لاکھ بیرل کے صرف ایک کارگو پر ایشیائی اور بھارتی ریفائنریز کو
$29 लाख, $2.9 मिलियन की सीधी बचत हो रही थी। यही वजह है कि एशिया के बड़े खरीदारों ने औज़ानो शुमार का रियाजी बदला और अरामको को छोड़कर सस्ते सप्लायर्स की तरफ रुख कर लिया, और इसकी वजह से मार्केट शेयर का नुकसान हुआ और हरीफों की पेशकदमी भी। कीमतों की दरअसल इस गलत पॉलिसी के नतीजे में सऊदी अरब को रोजाना 7 लाख बैरल्स पर डे की मार्केट शेयर का नुकसान उठाना पड़ा, और उसका बड़ा हिस्सा चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान जैसे बड़ी खरीदारों का था, जो सऊदी अरब के हाथ से निकलकर 6 नए सप्लायर्स की झोली में चले गए। मार्केट शेयर हासिल करने वाले ममालिक, रूस ने इस नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 43%, 3 लाख बैरल्स पर डे समेटा। इसके बाद अमेरिका, जिसने 180 यानी 1,80,000 बैरल्स पर डे वो उठाया। ब्राजील और गयाना ने 90,000 बैरल्स पर डे उठाया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस हिस्से में से 70,000 बैरल्स पर डे अपने नाम किए, और ईरान और मलेशिया के रास्ते 60,000 बैरल्स पर डे मार्केट पर कब्जा कर लिया। सऊदी तेल छोड़ने वाले सारिफीन, चीन ने रोजाना 4 लाख बैरल, भारत ने 1.5 लाख बैरल, जनूबी कोरिया ने 1 लाख बैरल और जापान ने 50,000 बैरल सऊदी तेल खरीदना बंद या कम कर दिया। लेकिन हुजूर, अब यहां पर एक बुनियादी सवाल हर इंसान के जहन में पैदा होता है, और वो ये है कि भाई, जब अरामको का तेल सिर्फ $3 में निकलता है तो सऊदी अरब ने कीमतें इतनी ऊपर क्यों रखी हुई हैं? इसकी असल वजह सऊदी अरब का दाखिली मालियाती पैनिक है। मोहम्मद बिन सलमान के मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम, विजन 2030 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारियों के लिए अरबों डॉलर दरकार हैं। इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए अरामको को मजबूर किया गया कि वो हर बैरल से ज्यादा डॉलर्स निचोड़े। मजीद बना, अरामको को हर सहमाई में, हर क्वार्टर में अपने शेयर होल्डर्स को $21.9 बिलियन, $21.9 अरब का डिविडेंड यानी कि मुनाफा देना होता है। और क्योंकि सऊदी हुकूमत ही सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी है, इसलिए इसका बड़ा हिस्सा बराह रास्त सऊदी हुकूमत के खजाने में जाता है। अगर सऊदी अरब तेल की कीमतें कम करता तो उसका डिविडेंड खतरे में पड़ जाता, जिससे अरामको के स्टॉक की कीमतें गिर जाती और मुमलिकत का बजट मुकम्मल तौर पर बैठ जाता। इस माशी बहरान के दौरान ही ओपेक प्लस का शिराजा बिखर गया। मुत्तहिदा अरब अमारात मई में ओपेक से बाहर निकल गया, जबकि काज़ाकिस्तान अपनी मुकर्ररा हद से रोजाना 3.5 लाख बैरल जायद तेल पैदा कर रहा है। जब तंजीम का डिसिप्लिन ही खत्म हो गया तो सऊदी अरब के लिए अकेले अपने तेल की पैदावार कम करके कीमतें बचाना बेमानी हो गया, क्योंकि इसकी कुर्बानी का फायदा उठाकर अमारात और रूस मार्केट में मजीद तेल फेंक देते थे। चुनांचे सऊदी अरब ने वॉल्यूम की बजाय ज्यादा कीमत पर इसरार किया। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। ईरान के हालिया तनाज़े और आबना हुर्मुज़ के बहरान का फायदा उठाते हुए अरामको ने अपने ऑफिशियल सेलिंग प्राइस यानी OSP का प्रीमियम तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि बेस प्राइस से $19.5 फी बैरल ऊपर मुकर्रर कर दिया। एशियाई खरीदारों ने मुतबादिल रास्ते ढूंढ लिए और सऊदी अरब के जहाज खरीदारों की तलाश में समुंदर में खड़े रहे या भटकते रहे। तब रियाज को अपनी गलती का एहसास हुआ, अंदाजा हुआ, और मई के आगाज में अरामको ने शदीद दबाव में आकर कीमतों में $4 फी बैरल की कटौती की और प्रीमियम को $15.5 पर ले आए। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मानना है कि $15.5 का प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है और एशिया के खरीदार अब महज जज्बाती वफादारी पर महंगा तेल खरीदने को तैयार नहीं है। अगरचे अरामको ने चीन की जो रोंगशेंग जैसी रिफाइनरीज हैं उसमें 10 से 30% और कोरिया की एस ऑयल में 63% हिस्से खरीद कर रोजाना 10 लाख बैरल की डिमांड को वक्ती तौर पर महफूज कर रखा है, लेकिन वो रूस और ईरान का मुकाबला नहीं कर पा रहे। रूस अब भारत के न्यारा रिफाइनरी का 49% मालिक है और चीन की जो छोटी आजाद रिफाइनरीज हैं, टी पॉट्स हैं, उन्होंने अपना पूरा सप्लाई चेन ही ईरान और मलेशिया के सस्ते ब्लैक मार्केट बैरल्स पर शिफ्ट कर लिया है। आने वाले 18 महीनों में सऊदी मईशत के उफक पर 4 बड़े खतरात मंडला रहे हैं, जिनका यकजा होना अरामको के $21.9 अरब के सहमाई डिविडेंड को वजूदी खतरे में डाल सकता है। पहला, इराक का मुमकिना अखराज। इराकी गुंजाइश 50 लाख बैरल रोजाना है और वहां जंग के बाद का माशी दबाव शदीद है। अगर इराक भी अमारात की तरह ओपेक प्लस से बाहर हो जाता है तो ओपेक अमलन अपनी मौत मर जाएगा और ब्रेंट क्रूड $55 तक गिर सकता है। काज़ाकिस्तान का बाकायदा उसका वो पहले ही अपनी हद से ज्यादा तेल निकाल रहा है और 2027 तक उसका बाकायदा ओपेक से एग्जिट वो भी सामने दिखाई दे रहा है।
پھر اس کے بعد ایران کی قانونی واپسی ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کوئی عارضی نرمی آتی ہے اور پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو 20 سے 30 لاکھ بیرل سستا ایرانی تیل مارکیٹ میں آ جائے گا اور ایشیا سعودی عرب کو چھوڑ کر ایران کو چنے گا۔ پھر چوتھا وینزویلا کی واپسی ہے۔ ٹرمپ اور وینزویلا کی ممکنہ ڈیلنگز اور شیورون کے لائسنس کے باعث وینزویلا کا بھاری خام تیل عالمی منڈی میں سپلائی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضور یہ تو معاشی طور پر، اور میں نے آپ کو بتایا ساری کی ساری معیشت تیل پر کھڑی ہے، ارامکو کی طرف دیکھتی ہے، اور ارامکو جو ہے اس سے کہتے ہیں پیسے دو پیسے دو، اس نے اپنے تیل کے اوپر پریمیم بڑھا دیا ہے اور دنیا سستا تیل بیچ رہی ہے، ان کا مہنگا تیل لینے کو اب کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے حضور، اس معاشی دلدل کے بیچ سعودی عرب جس سفارتی چوراہے پر کھڑا ہے اس کا دوسرا سرا متحدہ عرب امارات کی اسٹریٹجک بغاوت اور خطے کے یکسر بدلتے ہوئے سیکیورٹی ڈھانچے سے جڑا ہے۔ ابراہیم ایکارڈز کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات محض سفارتی نہیں رہے بلکہ ایک گہرے اسٹریٹجک اور سیکیورٹی اتحاد میں بدل چکے ہیں۔ اس گٹھ جوڑ نے واشنگٹن میں امارات کی پوزیشن کو اس حد تک مضبوط کر دیا ہے کہ اب اماراتی قیادت اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرتی ہے کہ انہیں خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے سعودی عرب کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ واشنگٹن کی طاقتور ترین صہیونی لابی اب اماراتی مفادات کی چوکیدار بن چکی ہے، جس کے باعث امارات اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے ذریعے وائٹ ہاؤس پر دباؤ ڈال کر سعودی عرب کو علاقائی معاملات میں بیک فٹ پر دھکیل سکے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ ہولناک جنگ نے خلیج کے سیکیورٹی محرکات، سیکیورٹی ڈائنامکس کو ہمیشہ کے لیے تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ دہائیوں سے خلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب اس وہم میں مبتلا تھے کہ امریکہ ان کی سلامتی کا حتمی ضامن ہے، گارنٹر ہے، لیکن اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ واشنگٹن خلیج کو تحفظ دینے میں نہ صرف بری طرح ناکام رہا ہے بلکہ اس کی اندھی صہیونی حمایت نے پورے خطے کو تباہی اور جنگ کے مہیب اندھیروں میں دھکیل دیا۔ امریکہ کی اس تاریخی ناکامی اور بے حسی کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے واشنگٹن کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے، ڈیفنس ڈیل کی سرتوڑ کوشش کی تاکہ نیٹو طرز پر امریکی فوج جو ہے وہ ریاض کے دفاع کی پابند ہو جائے، لیکن امریکہ نے اس اسٹریٹجک سودے بازی کو بھی اسرائیل کے ساتھ لازمی تعلقات اور ابراہیم ایکارڈز پر دستخط کرنے کی کڑی شرط سے مشروط کر دیا، جس نے ریاض کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب واشنگٹن پر مزید تکیہ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ اس بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں ایک اور انتہائی تشویشناک پہلو کا اضافہ اس وقت ہوا جب اسرائیل نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کو ایک سنی ایکسس قرار دے کر، ایک سنی ایکسس آف مسچف قرار دے کر انہیں اپنا اگلا ہدف، نیکسٹ ٹارگٹ نامزد کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے ایران کے بعد اب سعودی عرب کو براہ راست نشانہ بنانے کی اس نئی دھمکی نے ریاض اور واشنگٹن کے تعلقات کو ایک ایسی پیچیدہ صورتحال میں دھکیل دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی اندھی پشت پناہی اور دوسری طرف اسرائیل اب سعودی عرب کی سلامتی اور بقا کے لیے ایک براہ راست خطرہ بن کر ابھر رہا ہے۔ واشنگٹن کے لیے یہ اب ناممکن ہو چکا ہے کہ وہ اپنے لاڈلے عسکری اتحادی اسرائیل اور اپنے دیرینہ معاشی پارٹنر سعودی عرب دونوں کو بیک وقت مطمئن رکھ سکے۔ یہ ایک اسٹریٹجک تضاد ہے جو ریاض کے لیے واشنگٹن پر ریت کے گھروندے جیسا اعتماد بھی باقی نہیں رہنے دے گا۔ اس عظیم جنگی افراتفری کا دوسرا بڑا اسٹریٹجک نتیجہ ایران کا ایک ناقابل تسخیر علاقائی سپر پاور کے طور پر ابھرنا ہے۔ تہران نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی، اپنے ڈرونز اور خطے میں پھیلے ہوئے اپنے طاقتور محور مزاحمت جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کے بلبوتے پر امریکی اور اسرائیلی عسکری روب کا بت پاش کر دیا ہے۔ ایران کے اس زبردست عروج نے سعودی عرب کے روایتی منصب یعنی خلیج کے بڑے بھائی کے کردار کو براہ راست اور کاری ضرب لگائی ہے۔ اگرچہ بدلتے ہوئے حالات کو بھانپتے ہوئے سعودی عرب نے انتہائی سمجھداری سے ایران کو ایک عدم جارحیت کے معاہدے، نان اگریشن پیکٹ کی پیشکش کی ہے اور اس دیرینہ تاریخی دشمنی کو کم کرنے اور دونوں برادر سامی ملکوں کو میز پر لانے میں پاکستان نے ایک انتہائی اہم اور کلیدی سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن زمین پر تلخ حقائق بدل چکے ہیں۔ سعودی عرب اب ایران کے ساتھ امن تو قائم کر سکتا ہے لیکن خلیج کے پانیوں اور تیل پیدا کرنے والی عالمی تنظیموں اوپیک پلس کے اندر اب وہ اس یک طرفہ حاکمیت، مطلق العنان اتھارٹی اور دبدبے سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا جو ماضی میں اس کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ اقتدار کا توازن اب ریاض کے ہاتھ سے نکل کر تہران کے اسٹریٹجک دائرہ کار میں منتقل ہو چکا ہے، جس نے سعودی عرب کو اپنے ہی گھر میں دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضور اس بیرونی دباؤ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا داخلی اور سماجی منظرنامہ بھی شدید اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔
ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سعودی معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوششوں پر عالمی اور مقامی سطح پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا اور انہیں ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنا ایک حد تک قابل فہم اور صائب اقدام مانا گیا، لیکن مملکت کے اندر مغربی طرز کے میوزک کانسرٹس، ریو پارٹیز اور مخلوط تفریحی جو پارٹیز ہیں ان کی اجازت دینے پر مسلم دنیا اور خود سعودی عرب کے قدامت پسند حلقوں میں شدید تشویش اور تنقید پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اسے ایک ایسی سرزمین کا معاشرتی زوال سمجھتے ہیں جو مکہ اور مدینہ جیسے مقدس ترین مقامات کی امین اور خادم ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ روحانی سافٹ پاور کو مٹا کر عارضی مغربی ثقافت کو اپنانا سعودی عرب کو اخلاقی اور سیاسی طور پر مزید تنہا کر دے گا۔ اس سب کے علاوہ حضور دو نقشے ہیں جو انٹرنیٹ پر گردش کر رہے ہیں۔ ایک گریٹر اسرائیل کا، جس میں سعودی عرب کا شمالی حصہ گریٹر اسرائیل میں شامل دکھایا گیا ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک 2013 میں شائع ایک نقشہ ہے جو کہ اب پھر سے انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگا ہے، جس میں سعودی عرب کو 5 ریاستوں میں تقسیم شدہ دکھایا گیا ہے، بٹا ہوا دکھایا گیا ہے۔ سعودی عرب اس سیاسی و معاشی بحران سے بچنے میں کامیاب ہوگا یا اس کا انجام 5 ریاستوں کی تقسیم پر ہوگا؟ اس کا انحصار سعودی قیادت کے فیصلوں پر ہے۔ اگر احتیاط سے کام لیا گیا، درست فیصلے کیے گئے تو بچت ممکن ہے، وگرنہ خدا نہ خواستہ انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی یہ تقسیم کیا ہے، کس طرح ہے، اس پر کل بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔